الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گزشتہ جمعہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ تھا۔ اور آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے۔ 5 جمعے مل جائیں گے۔ گزشتہ جمعہ تراویح کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھیں، اگر وہ ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارے اس ماہ رمضان کے یہ جمعے، ان کے بیانات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ بات یہاں جب ختم کی تھی گزشتہ جمعہ کہ مناظر اسلام مولانا منظور مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلی بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہیں یا 8 ہیں، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ نماز تراویح کوئی نماز ہے یا نہیں۔ اس سے جڑی ہوئی چند باتیں میں نے گزشتہ جمعہ آخر میں عرض کر دی تھیں
اس پر شاید میں کچھ نہ کچھ بات انشاءاللہ آئندہ چل کر سکوں. ابھی آپ تھوڑی سی یہ بات وضاحت کے ساتھ سنیں کہ آیا نماز تراویح کے بارے میں علماء اہل سنت و جماعت دیوبند کیا فرماتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو انشاءاللہ یہ باتیں بڑی واضح ہیں. ابھی جو میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلی تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر جو میں نے آیت پڑھی اس میں تہجد کی نماز کا ذکر ہے. کون سی نماز کا ذکر ہے؟ اس بنا پر علماء یوں فرماتے ہیں کہ تہجد کا ذکر قرآن میں ہے. اگر آپ ان الفاظ پر تھوڑا سا غور بھی کر لینا تو بات آپ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ، سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سی نماز کا ذکر ہو رہا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے، تراویح کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں. تراویح کا ذکر قرآن میں، تہجد کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے. اور جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ 11 مہینے تک جس عبادت کا نام تہجد رہا 12ویں مہینے اسی عبادت کا نام تراویح ہو جاتا ہے، ہمارے علماء دیوبند اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. بات کو ذرا ابتدا سے سمجھیے گا. علماء دیوبند اس بات کے ساتھ اتفاق، بولے نا اتفاق. ہمارے علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ نماز تہجد مستقل عبادت ہے اور نماز تراویح مستقل عبادت ہے. نماز تہجد صرف 11 مہینہ نہیں سارا سال ہوتی ہے، اور نماز تراویح صرف ماہ رمضان میں 1 مہینے ہوتی ہے. جس طرح میں نے یاد ہوگا گزشتہ جمعہ آخر میں عرض کیا تھا کہ جمعے کی نماز آپ اور ہم ہفتے میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ صرف 1 بار پڑھتے ہیں. اسی طرح نماز تراویح ماہ رمضان میں 1 مہینہ ہر رات آپ اور ہم پر ضروری ہے کہ آپ اور ہم ہر رات پڑھیں. سمجھ آئی بات؟ اچھا، نماز تراویح پورا سال پڑھیں گے یا صرف ماہ رمضان میں پڑھیں گے؟ اور تہجد کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہم نے پورا سال پڑھنی چاہیے. ہاں اگر ایک انسان نہیں پڑھتا ہے تو چونکہ تہجد کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے یا نفل؟ اب 2-4 بول رہے ہیں، باقی کو نہیں پتا یہ مسئلہ. ہمارے یار بیلی بھی بڑے عجیب ہیں، وہ کوئی موقع میرے سے اعتراض کا جانے نہیں دیتے. ایک نے لکھ کے بھیجا، کہتا ہے ایسا لگتا ہے یہ اکیلا ہی بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہوتا ہے اور تو کوئی ہوتا نہیں. اس کو کیا پتا ہے، ذرا یہاں آ کر دیکھو تو تمہیں تجربہ ہو. اب یعنی مولانا عبدالحمید وٹو صاحب والا جگر ہم کہاں سے لائیں کہ جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو بلوا کے دکھا دیا تھا، ہے یا نہیں؟ تو یہ تو اپنا اپنا ملکہ ہوتا ہے. اب ہمارے اندر تو جو اور نہیں، ہم تو کیونکہ مولانا نے تو تقریباً پہلی دفعہ، اور وہ ایک ہی تقریر تھی اس کانفرنس کی، کتنی تھی؟ ہم نے تو ہر ہفتے آپ کو دیکھنا ہے اور آپ نے ہمیں دیکھنا ہے. اگر میں بھی ویسے بلواؤں تو پھر ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی. نماز تراویح، نماز تہجد نفل نماز ہے،
نماز تراویح جو ہے اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ تھوڑی سی وضاحت بتا دوں. ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح مستقل نماز ہے جو ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے، اور نماز تہجد جو ہے یہ سارا سال کا مسئلہ ہے اور نفل نماز ہے، انسان کو پڑھنی چاہیے. ایک بات ہو گئی نا. اچھا اگلی بات سنیں. سورت مزمل کی روشنی میں، کون سی سورت کی روشنی میں؟ سورت مزمل کی روشنی میں علماء یوں لکھتے ہیں کہ نماز تہجد کا موقع اور نماز تہجد کا ذکر، نماز تہجد کا حکم مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں آ رہا ہے، جبکہ ابھی نماز تراویح کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا تھا. کیوں؟ ابھی تک تو روزے ہی فرض نہیں ہوئے تھے. اب میں آپ سے ایک تھوڑی سی بات پوچھوں، نماز کہاں فرض ہوئی، مدینہ میں یا مکہ میں؟ جی سوچ لیں. نہیں. معراج کہاں ہو، مدینہ میں یا مکہ میں؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ معراج کی ہی احادیث ہمیں بتاتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازوں کا تحفہ بخشا، اور 45 معاف ہو کے کتنی رہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا اب پتہ چل رہا ہے کہ معراج کہاں ہوا؟ مکہ مکرمہ میں. آپ دیکھیں نا قرآن پاک کو پڑھیں، جس سورت سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے اسی سورت کی پہلی آیت پڑھیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہاں معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، تو کون سی مسجد سے ابتدا ہو رہی ہے؟ مسجد حرام سے. اور مسجد حرام مدینہ میں ہے یا مکہ میں؟ پتہ نہیں آپ کو بیان سمجھ میں آ رہا ہے یا مشکل ہے. اس لیے علماء کا فیصلہ یہ ہے نماز کہاں فرض ہوئی؟ اچھا اب آگے سنیں. اب دوسرا سوال کہ روزے کہاں فرض ہوئے، مکہ میں یا مدینہ میں؟ اب پھر مجھے اس دن ایک عالم ملے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں، مجھے بڑی دعا دینے لگے. کہنے لگے یار تمہارا یہ انداز بڑا، میں کہا کیوں جی؟ کہنے لگے اصل میں بڑی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ سوال کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی غور کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا، جبکہ پڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بات ذہول میں چلی جاتی ہے، پھر ذہن میں آ جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، بہرحال ایک بات سنیں. علماء فرماتے ہیں کہ سورت مزمل کی آیت سے پتہ چلتا ہے تہجد کا ذکر کہاں ہوا؟ مکہ مکرمہ میں، جب ابتدائی بہاریں ہیں اور ابھی نماز تراویح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا مدینہ میں. کہاں ہوا؟ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. ہمارے اللہ کریں آپ کو ایک بات میری یاد رہے کہ آپ نے سنا ہوگا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم حضور علیہ السلام کی امت اس بات سے آشنا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے نا. اچھا اب سنیں، بڑے بڑے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور بے مثال کتابیں لکھی ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عالم کا اپنا رنگ رہا، اس لیے جو رنگ اس عالم میں غالب رہا ان کی تصنیف میں بھی وہی رنگ جھلکا. مورخ اسلام علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کبھی سنیں کبھی پڑھیں، یعنی زمانے بیت رہے ہیں لیکن انہوں نے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، یعنی آپ آج بھی وہ کتاب پڑھیں تو کم و بیش 2500 صفحات میں ہے، حضور کی سیرت پر ہے. اس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علماء اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں. اور مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی نے تذکرۃ المصنفین میں لکھا ہے کہ یہ سیرت پر ایک عجیب کتاب ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ بڑوں کی سند
سند ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اس طرح اور اکابر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک میں جو بات آپ سے عرض کرنے چلا تھا، ایک عالم ہمارے سندھ میں ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ سندھ میں ہوئے۔ سندھ میں ایک عالم ہوئے اور انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، لیکن آپ یقین کریں اسی سلسلے کو ایک اور رنگ دے دیا کہ پہلے جو کتابیں ذکر کرتی تھیں اور تذکرے کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مولانا نے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی، لیکن اس کا انداز ذرا نرالا کر دیا کہ حضور نے کب کیا کیا۔ حضور نے، اب یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس میں ملیں گے۔ حضور پیدا کب ہوئے؟ حضور کی پہلی شادی کون سے سال میں ہوئی؟ حضور کے گھر میں سب سے پہلی بیٹی کون سے سال میں پیدا ہوئی؟ حضور کے گھر میں سب سے پہلا بیٹا کون سے سال میں پیدا ہوا؟ حضور علیہ السلام کے معراج کا جو واقعہ ہے وہ کون سے سن میں ہوا، کون سے سال میں ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کون سے سال میں ہوئی؟ اسی طرح چلتے چلتے کہ بیت المقدس سے مسجد حرام کعبہ بیت اللہ کب بنا، کون سے سال میں بنا؟ ماہ رمضان کے روزے کون سے سال میں فرض ہوئے؟ حج کون سے سال میں فرض ہوا؟ زکوٰۃ کون سے سال میں فرض ہوئی؟ صدقہ فطر کا حکم کون سے سال میں آیا؟ جہاد کب فرض ہوا؟ اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو ایک ایک حضور علیہ السلام کے لیل و نہار کے دن، تاریخیں، سال سب پتہ چلتے جائیں گی۔ اس کتاب کا حضرت نے جو نام رکھا، اچھا، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا تھا، اور مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کر کے اس کا نام رکھا عہد نبوت کے ماہ و سال۔ کچھ نہیں سمجھ میں آیا؟ ماہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں حضرت نے لکھا کہ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان میں روزہ فرض ہوا۔ کون سے سن میں ہوا؟ سن 2 ہجری میں ہو گیا، تو پتہ چل گیا کہ ہجرت، تو ہجرت کہاں حضور نے فرمائی؟ اب پتہ چل گیا نا۔ اس لیے وہ علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کو جو لوگ تراویح قرار دے رہے ہیں اور تراویح کو تہجد قرار دے رہے ہیں، ہمارے علماء دیوبند فرماتے ہیں یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ تہجد کا ذکر تو ابتدا سورۃ مزمل مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، اور تراویح کا مسئلہ تو تب آیا جب روزہ آیا، اور روزہ کہاں آیا؟ مدینہ طیبہ میں۔ تو تراویح کا مسئلہ بھی کہاں آیا؟ مدینہ طیبہ میں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح مستقل عبادت ہے اور تہجد کی نماز مستقل عبادت ہے۔ پھر اگلی بات بھی ہمارے علماء نے لکھی کہ ہمارے اکابرین میں سے کئی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تہجد کی نماز ابتدا میں یہ فرض کے درجے میں رہی، لیکن بعد میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض واجب کے درجے سے معاف ہو کر نفل کا درجہ رہ گیا۔ اب آپ کے لیے، ہمارے لیے تہجد فرض یا واجب ہے یا نفل ہے؟ لیکن علماء محققین لکھتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض اور واجب تھی۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس سے ہمارے اکابر نے یہ اس بات کو بڑا نکھیرا ہے کہ نماز تہجد الگ نماز ہے اور نماز تراویح۔ اب اگلی بات سنیں، تہجد کے بارے میں تو میں نے یہ چند باتیں صرف اس لیے کی تاکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ جو امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابتدائی بات اس بات کا سوال نہیں ہے کہ نماز تراویح کی رکعتیں 8 ہیں یا 20 ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کوئی عبادت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر کیا وہی ہے جو سارا سال سے تہجد کے نام سے چل کے آ رہی ہے اور 12ویں مہینے میں اس کا نام تراویح ہو جائے، یا یہ مستقل ہے؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ہمارے اکابر نے دونوں نمازوں کے علیحدہ ہونے پر جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک کی جھلک میں نے صرف آپ کو دی ہے، وہ سمجھ میں آپ کو آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب اگلی بات سنیں، میں بات کو مثال سے صرف اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں
بسا اوقات میرے بعض دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے بیان میں تکرار بہت ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ میرے سامنے جو مجمع ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ وہی ہو جو ہر جمعے ہو. ایک جمعے کوئی شخص یہاں ہوتا ہے دوسرے جمعے نہیں ہوتا, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پہلی دفعہ ہی یہیں آتا ہے. اب اس کو بھی مجھے بات سمجھانی ہے, صرف ان کو نہیں سمجھانی ہے جو دن رات یہاں ہو یا جو پڑھتے سنتے رہتے ہیں, ان کو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کی وضاحت میں نے پچھلے جمعہ کر دی تھی کہ میں صرف یہ اکھاڑا نہیں بنانا چاہتا کہ میں بس خالی اس کے اوپر ایک شعلہ نوا تقریر کر دوں کہ نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہیں یا 8 ہیں. کچھ بنیادی باتیں بھی تو ذہن میں بٹھائیں. یہ تو بات انشاءاللہ اپنے مرحلے پر آ جائے گی کہ نماز تراویح کی رکعتیں کیا ہیں. پہلے مسئلہ تو سمجھو کہ نماز تراویح ہے کیا. آج کیا آپ نہیں سن رہے کتنے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں یا کم از کم بولتے ہیں کہ نماز تراویح اگر کسی نے پڑھ لی تو ثواب ہے, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. کیا لوگ اس کی یہ تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اگر دل لگتی بات کہو, یہ تعریف جو ہے یہ نفل نماز کی ہے یا نماز تراویح کی ہے؟ دیکھیں آخر آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, مجھ سے زیادہ عمریں ہیں آپ میں سے کئی حضرات کی. کیا آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نفل نماز کی یہ تعریف ہے یا نہیں کہ اگر آپ نے نفل پڑھا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ول سے آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اگر آپ نے نفل نہ پڑھا تو کوئی گناہ. کیوں؟ نفل کی عبادت میں اللہ اختیار دیتے ہیں. آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے, نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیں گے. بلکہ بقول مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی کے, قیامت کے دن اگر کوئی ایسا شخص آئے کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نفل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے نفل کیوں نہیں پڑھا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار. ہاں وہ پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرائض واجبات ادا کرنے میں جو اس سے کوتاہیاں ہو گئیں, آپ اور ہم انسان ہیں, ہوتی ہیں, تو نفل کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ اگر ہمارے فرائض واجبات میں جو کمی ہوگی تو اس کی تلافی کس عبادت سے ہوگی؟ نوافل سے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب یہ کہنا کہ نماز تراویح پڑھو تو ثواب ہے, نہیں پڑھو تو گناہ نہیں. میں آپ سے دل لگتی بات کہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں, سچ بتائیں یہ تعریف نفل نماز کی ہے یا تراویح نماز کی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کی حیثیت کیا ہے, نماز تراویح کا درجہ کیا ہے, نماز تراویح کا مقام کیا ہے, نماز تراویح کی تعریف کیا ہے. آج صبح جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے, اگر یہ بھی تکرار ہو تو معذرت کے ساتھ, لیکن بات ذہن کے قریب کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے صرف امام کے ساتھ 2 فرض پڑھے ہیں یا اکیلے میں صرف 2 فرض پڑھے ہیں, سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ نہ پڑھتے کیا خیال ہے, یہ دل مطمئن ہوتا؟ اچھا ایک بات میں دل آپ سے کہوں, ہاں آج تو جمعہ ہے, چلو یہ بات ذرا میں ظہر کے حوالے سے کہوں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. مثلا کل جو گزرا دن ہے اس میں آپ میں سے ہم میں سے کئی حضرات نے ظہر کی نماز ادا کی ہے. ظہر کی ضروری رکعتیں کتنی ہیں؟ میں فرض نہیں کہہ رہا, ضروری کہہ رہا ہوں, 10. فرض کتنے ہیں؟ ان 4 فرضوں سے پہلے کتنی رکعتیں ضروری ہیں جن کو مؤکدہ سنتیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آپ اگر اٹھائیں کتابیں تو یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے 4 رکعت سنتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی ظہر کی. کتنی پڑھی؟ کتنی پڑھی؟ اب ذرا میں آپ سے دل لگتی, کتاب میں جو چیز درج ہے اس کو آپ اپنی جگہ پر رکھیں, لیکن آپ کل خدا نہ کرے ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے صرف 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر لیں, آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اگر کتابوں میں کہیں کسی نماز کی رکعتوں میں ذکر آتا ہے, آج کئی کہتے ہیں کہ جی 8 کے دلائل ہیں, یہ تو بیچارہ صبح شام الجھا ہوا ہوتا ہے 8 اور 20 میں, جی وہ کہتے ہیں 8 ہیں اور پھر ساتھ میں دلائل بھی, موطا امام مالک میں آیا, فلاں میں آیا. بھئی کتابوں میں تو کئی طرح کی چیزیں آتی ہیں,
ان سب پہ عمل کیا کرو۔ کتابوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صحابی تشریف لاتے ہیں اور صحابی نے کوئی اپنی طرف سے اس عمل کو نہیں پیش کیا، کن کی طرف سے پیش کیا ہے؟ زور کی کتنی پڑی 4 سنتوں کے بجائے؟ اب 2 شروع کر دو کتابوں میں جو آتا ہے۔ اچھا آج روزہ رکھا نا آپ نے، آپ میں سے کئی ہیں یا ہمارے اپنے گھر میں اہلیہ ہے، ہم نے روزہ رکھ کے اہلیہ سے بھوسا نہیں لیا۔ آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جنہوں روزہ رکھ کے اہلیہ سے بھوسا لینے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا ہوگا۔ آیا ہے کہ یار روزہ رکھ کے میں، کتابوں میں تو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اہلیہ سے بھوسا لیا ہے۔ اچھا اس کو کوئی سنت کہے گا؟ بتاؤ تو صحیح، اگر یہ عمل سنت ہے تو آج تک کتنی سنتوں سے محروم رہے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ کتابوں میں کسی بات کا آ جانا، اس کا مقام، اس کا مرحلہ اپنا ہے، اس لیے علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ علماء وضاحت کرتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے عجیب بات فرمائی ہے، تمام دنیا کو طلباء کے زمرے میں حضرت نے ایک پیغام دیا ہے کہ اپنے آپ کو علماء حق کے سائے کے نیچے رکھو ورنہ گمراہیاں گھیریں گی۔ کوئی نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو اللہ کے بندو؟ ہر شخص بخاری سامنے کھول کر اس سے فیصلے نہ کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے۔ کوئی بدبخت بخاری کا منکر نہیں ہے، لیکن آپ اور ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ سے، ہم سے بڑھ کر بخاری کو سمجھنے والے وہ تھے جن کو مفتی اعظم عزیز الرحمن کہا جاتا تھا، حبیب الرحمن کہا جاتا تھا، علامہ انور شاہ کاشمیری کہا جاتا تھا، کہا جاتا تھا یا نہیں؟ مفتی اعظم ہند و پاک مفتی محمد شفیع صاحب کہا جاتا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی کہا جاتا تھا، مولانا قاسم نانوتوی کہا جاتا تھا، مولانا ادریس کاندلوی کہا جاتا تھا۔ اگر ان کے معنی بتائے ہوئے معتبر نہیں ہیں تو میرے بتائے ہوئے معنی کیسے معتبر ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کاش 6 مہینے کے روزے فرض کرتے نا، میں بڑا خوش ہوتا۔ میرے بھی بس میں نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے 6 مہینے کے روزے رکھواتا۔ اللہ کے بندو ابھی ہفتہ ہوا ہے اور اب یوں ہوئے ہوئے ہو۔ یہ بات میری کوئی آپ کو دل لگ رہی ہے یا نہیں؟ آج میں حقیقت آپ سے کہتا ہوں، باقی باتیں تراویح کے رکعتوں کے لحاظ سے انشاءاللہ آئندہ آئیں گی، لیکن میں یہ بات آپ سے واضح کروں، کوئی شخص اگر نماز تراویح کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتا ہے تو شک میں مت پڑو۔ اگر دل میں کوئی تشکیک پیدا کر رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو۔ خود مت کوئی عمل شروع کر دو کہ 20 پڑھتے ہوئے 8 پر آ جاؤ، نہ۔ ابھی آپ کے پاس علماء موجود ہیں یا نہیں؟ اور بقول استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم، علماء حقہ کا وجود انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ خواب و خیالی ہے کہ علماء حق مٹ جائیں گے، اس لیے کہ علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضور کی وراثت کے وارث علماء ہیں۔ جب حضور کی وراثت قیامت تک، تو پھر اس وراثت کے وارث بھی قیامت تک۔ اچھا اب اس بات کو ذرا سمجھیے، ہمارے اکابر جو فرما رہے ہیں کہ نماز تراویح مستقل ہے، تو اس بات کو سمجھیں کہ نماز تراویح کا مقام کیا ہے۔ یہ تھوڑی سی باتیں ضمن آئی ہیں، انشاءاللہ مستقل آگے آئیں گی۔ نماز تراویح کے حوالے سے پہلی بات اس کو سمجھیں آپ، شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں، اور وہی بات میں اسی مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ فجر کے 2 فرض پڑھ کر مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سے پہلے 2 رکعت فجر کی سنتیں نہ پڑھیں، اور اگر خدا نہ کرے کسی شخص سے فجر کی سنتیں رہ جائیں، فرض اس نے پڑھ لیے امام کے ساتھ یا خود پڑھ لیے کسی اور وجہ سے، لیکن فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں، فقہا لکھتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کی قضا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بولے نا، کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں باندھو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو. اس لیے جو لوگ صبح سحری کھا کر فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ یہ بات یاد رکھیں. بیانات تو ہر روز آپ اور ہم کرتے سنتے ہیں, کوئی تبدیلی بھی تو رہا ہے. آج ایک شخص اگر روزہ نہیں رکھتا اس کو کہتے ہیں روزہ رکھو, یہ سختی ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, یہ سختی ہے. آپ بتاؤ, ایک شخص جوا کھیلتا ہے, ماہ رمضان میں جوئے نہیں چھوڑ رہے, ہم ان سے کہتے ہیں جوا نہ کھیلو, یہ سختی ہے. بتاؤ کیا کہیں یار. اس لیے میری طرف سے ان نرمیوں کی کوئی امید نہیں رکھنا. اور یہ بھی میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ قرآن میں ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں, مجھے کوئی آپ سے محبت نہیں ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, مجھے کوئی کسی سے محبت نہیں ہے, میں متنفر قسم کا آدمی ہوں, لیکن میں آپ کو بات وہی بتاؤں گا جو قرآن حدیث میں ہوگی یا علماء حق سے تصدیق شدہ ہوگی. آپ کے لیے نہیں, پہلے اپنی فکر کے لیے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا کہ اس منبر پر تمہیں ہم نے بٹھایا, تم نے کیا امت کو بتایا, تو میں کیا کہوں گا؟ صرف یہ کہ آپ لوگوں سے محبت کی ہے, اس لیے نرمی ورمی کرا ہے. وہاں مجھے چھڑا لو گے؟ آپ میں سے کوئی ہے جو کہے جی میں آپ کو چھڑا لوں گا, آپ نرمی کر لو, میں وہاں کھڑا ہوں گا؟ کوئی نہیں ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا. ارے ماں باپ نہیں ہوں گے, تم اور ہم کون ہیں؟ وہ اولاد, جیسے میں کل یہاں نماز تراویح کے بعد کہہ رہا تھا, شیخ العرب والعجم کے الفاظ کہ انسان اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انسان, باپ یہ چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا سے آگے بڑھ جاؤں, لیکن باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے بڑھ جائے. یہ باپ بھی قیامت کے دن اولاد سے منہ موڑ لے. قرآن میں سورۃ عبسہ کھول کے پڑھو. بیٹا کہے گا ابا ایک نیکی چاہیے, بخش دیا جاؤں گا. باپ کہے گا کہ بیٹا آج دینے کے نہیں لینے کا دن ہے. میں کہاں ڈھونڈوں گا کہ چھنوان والے آئیں گے اور مجھے قیامت کے میدان میں چھڑائیں گے, وہ نرمی والے جن کو ماہ رمضان میں بھی جو ہے عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. ہم سوائے سمجھانے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں, 2 رکعت سنت اگر کوئی چھوڑتا ہے فجر کی, اس کو قضا کرے بعد میں. کب کرے گا؟ سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد؟ سوچ لیں کب کرے گا. اب یہ بات ذہن رکھیں, جس طرح فجر کے 2 فرض پر اکتفا کرنے سے آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا کیونکہ ابھی آپ پوری طرح بری الذمہ نہیں ہوئے, اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز ماہ رمضان میں ضروری 29 رکعت ہے. 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت مؤکدہ, پھر نماز تراویح, آخر میں 3 وتر. علماء فرماتے ہیں جس طرح فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی جا سکتی کہ وہ مؤکدہ ہیں, اسی طرح نماز تراویح بھی نہیں چھوڑی جا سکتی کہ نماز تراویح مؤکدہ ہے. بولنا نہیں, روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ سورۃ مریم میں جس قوم کا ذکر ہے نا کہ ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, وہ قاری عبدالعابد صاحب مرحوم مجھے یاد آیا, حضرت فرما رہے تھے غالباً ایک نکاح میں گئے تو وہاں ایک کوئی داڑھی اور وہ رکھا ہوا بیٹھا ہوا, تو حضرت فرما رہے تھے بولے نہیں. اس سے کئی طرح کی بات کی تو اب آگے سے بولے ہی نہیں. تو جو میزبان تھے قاری صاحب مرحوم کے, وہی میزبان اس کے تھے. تو انہوں نے حضرت فرمانے لگے, مجھ سے کہنے لگے بھئی حضرت انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ شیخ الاسلام والمسلمین لکھتے ہیں, مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے؟ ہاں, سنت مؤکدہ کی یہ تعریف نہیں ہے کہ آپ اور ہم پڑھیں تو ہمیں ثواب ہو, نہ پڑھیں تو گناہ نہ ہو. نہیں, یہ نفلوں کی تعریف ہے. نماز سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ نے, ہم نے پڑھنا ہے, اس میں کوئی اختیار, اور چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ مل کے بولو,
کیا ہوگا؟ اچھا، یہ میں نے فتویٰ اپنی طرف سے دیا ہے یا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا سنایا ہے؟ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا یہ فتویٰ چھپا حضرت کی کتاب فتاوی عثمانی کی پہلی جلد میں، اس کو پڑھو، تسلی ہو جائے گی آپ کو۔ دوسری بات سنیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور کیا الفاظ ہیں حضرت کے۔ حضرت کی ایک کتاب یہ ہے فضائل اعمال کے حوالے سے، جس میں فضائل رمضان مستقل رسالہ ہے۔ میں یہ باتیں جو ابھی حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، حضرت کی اس کتاب کی نہیں، حضرت کی ایک اور کتاب ہے جو تقریباً آج سے 83 سال پہلے حضرت نے لکھی تھی، اردو میں لکھی تھی، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا وہ اصل ترجمہ اور شرح ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ علماء لکھتے ہیں نماز تراویح کے سنت ہونے پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اور آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں یا جن کو کچھ نہ کچھ شدھ بدھ حاصل ہے، وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں اہل سنت والجماعت کا ماخذ جن سے اسلام نکلتا ہے، جن سے اسلام کے مسائل نکلتے ہیں، جو اسلام کے مسائل کے بجلی گھر ہیں، وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس شرعی ہے۔ اجماع کون سے نمبر پر ہے؟ بولے کون سے نمبر پر ہے؟ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب نے مستقل کتاب لکھی ہے اجماع کی شرعی حیثیت۔ اس میں حضرت نے اجماع پر بحث کی ہے کہ اجماع کا مقام کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی شخص امت کے اجماع کا انکار نہ کرے، یہ یاد رکھیے گا، امت کے اجماع کا انکار نہ کرے، بلکہ مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، کئی مسائل ایسے آتے ہیں کہ مقلدین علماء کے لیے امام غزالی فرما گئے ہیں کہ پہلے اس مسئلے پر اجماع دیکھو کہ امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے۔ ہاں، آپ تو سب سے پہلے کوئی آتا ہے نا تو آپ کو تو وہ کہتا ہے قرآن لاؤ، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام غزالی کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی کوئی مسئلہ آئے پہلے کس کو دیکھو؟ پہلے کس کو دیکھو؟ پہلے اجماع کو دیکھو کہ امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے، امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن برحق، قرآن کا بتایا ہوا مسئلہ برحق، احادیث طیبہ برحق، ان سے بتائے ہوئے مسائل برحق، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ جو یہ شخص بیان کر رہا ہے اگر امت کے اجماع سے ہٹ کر ہے تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ قرآن اور حدیث کا بتایا ہوا مسئلہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ کاش یہ اصول تھوڑے سے آپ سمجھ لو اور اپنے پلے باندھ لو۔ مسئلہ ہی تو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اور ہم اصول جانتے نہیں، نہ سیکھتے۔ ابھی مجھ سے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے لیے سجدہ تلاوت کا مسئلہ بیان کرو۔ میں نے کہا وہ میں کر چکا ہوں، لیکن میں نے کہا آپ یہ امید مت رکھو کہ ہمارے والوں کو ذوق شوق ہے، آج تک تو ہم سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، وہ بھی ہم نے آج خود بیان کیا تھا۔ ہمارے والوں کو کیا لگے، نماز تراویح ہو رہی ہے، 8 ہو رہی ہے، فبیا چلو جی جلدی سے جان چھوٹ جائے گی بھی۔ اچھا 8 والے پہ بڑے ہمارے والے بھی لاپک پڑھتے ہیں۔ اچھا چلو بھائی، اگر بات یا چڑ امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے رحمت اللہ علیہ، حضرت کے نزدیک کتنی تراویحیں ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ نماز تراویح 36 رکعتیں ہیں۔ کتنی ہے؟ وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا، اگر اتنا ہی تمہیں یہ ہے تو پھر اس پر بھی عمل کرو۔ تو 36 پڑھیں گے تو ہمیں بھی پتا چلے بھائی آپ کو عمل کی لگن ہے، عمل کی لگن نہیں، آپ کو آسانیاں کی لگن ہے۔ آسانی جس بات میں آپ اور ہم وہاں لپک پڑتے ہیں، اور میں یہ باتیں کرتا ہوں تو میں مجرم بنتا ہوں۔ انہی باتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سختی کر رہا ہے۔ نرمی کرو، کیا نرمی کریں؟ مسئلے تو یہی ہیں، کتابوں میں نہ ہو آپ ہم سے کہو،
کہ جی آپ نے بیان کیا کتاب میں نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علماء یوں لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت نماز تراویح کے سنت ہونے پر اجماعاً متفق ہیں. اجماع ہے اہل سنت علماء کا، سوائے رافضیوں کے اس نماز تراویح کے سنت ہونے کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے. رافضی کون ہے؟ سوچ لیں. وہ بھی کہیں گے ذرا نرمی کرو جی. بھئی ہم کیا نرمی کریں؟ اس سے پتہ چل رہا ہے نماز تراویح کی حیثیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. اور سنت مؤکدہ میں کوئی اختیار پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے ہو، ظہر کی 6 سنتیں نہیں چھوڑتے ہو، مغرب کی 2 رکعت سنتیں نہیں چھوڑتے ہو، عشاء کی 2 رکعت سنتیں نہیں چھوڑتے ہو، تو نماز تراویح بھی نہ چھوڑو. اس لیے کہ جیسے یہ سنن مؤکدہ ہیں، نماز تراویح بھی سنت اور اجماع ہے حضور کی امت کا. اور کبھی آپ دیکھیں، اٹھائیں آپ اجماع کی شرعی حیثیت. مفتی رفیع عثمانی صاحب حدیث لائے ہیں محدثین کے حوالوں سے منقع کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثرت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات تو بڑی واضح ہے. اچھا ایک چیز اور بھی سنیں، آخری بات عرض کر کے بس کرتا ہوں. مناظر اسلام مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھ گئے کہ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی. من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا احتساباً ایماناً و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے. کس بنا پر ہوں گے؟ آگے سنیں. مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، اب قیام کا لفظ آ رہا ہے، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوں گے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کی لغت میں حدیث کی کتابوں میں جہاں قیام اللیل کا لفظ آئے، صلاۃ اللیل کا لفظ آئے، اس سے معنی ہوتا ہے تہجد کی نماز. اور جہاں حدیث کی کتابوں میں من قامہ کا لفظ آئے رمضان کے ساتھ تو وہاں مراد ہوتی ہے تراویح کی نماز. کون سی نماز؟ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایماناً و احتساباً. اور حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پڑھیں آپ. حضرت نے لکھا اس حدیث کی شرح میں کہ ایمان اور احتساب کیا ہے. حضرت لکھتے ہیں یہ اسلامی اصطلاحیں ہیں اور ان کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں پوری نماز تراویح ادا کرو اور صرف اس لیے کرو کہ ہمارا اللہ راضی ہو. یہ ہے ایمان و احتساب. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ فرمایا جو بشارتیں اللہ کے انبیاء نے دی ہیں علیہ السلام، آپ کو اور ہمیں ان پر امید ہونی چاہیے اور پورا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے پورا ماہ رمضان میں تراویح باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اگر یہ کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضور نے فرمایا اس کی زندگی کا ہر گناہ معاف ہوگا. پڑھو گے نماز تراویح یا نہیں؟ ہاں اخلاص ہے. حضرت نعمانی کے الفاظ بھی تو دیکھیں. اور اگر خدا نہ کرے ہم میں اور آپ میں کوئی روگی آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے یار میں ذرا تراویح پڑھ لوں، تو دوسرے دیکھ لیں کہ یار کتنا لمبا قیام کر رہا ہے. نہیں، اگر خدا نہ کرے کہیں ریا آتی ہے، دکھاوا آتا ہے، کام خراب ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کچھ وہ لوگ کہ جیسے اس دنیا میں آئیں وہ نیک کام بڑے کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہوتا ہے میرا نام ہو، میرا کام ہو، میرا کر و فر ہو، لوگ دیکھیں گے کہیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے. لیکن یہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں اس کے لیے فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم
ہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اللہ فرماتے ہیں اگر اپنے نام کے لیے کر رہا ہے تو ہم اس کو اس کا نام بھی دیں گے, اس کا کام بھی دیں گے, اس کا کر و فر بھی ہوگا, اس میں ہم ذرا بھر کمی نہیں کریں گے. ہاں رہ گیا مسئلہ آخرت کا, تو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ, یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا, الا النار, ماں سوائے دوزخ کی آگ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ایمان اور احتساب نصیب فرمائے. آپ سمجھ میں آئی نماز تراویح کا درجہ کیا ہے؟ سنت, مل کے ایک ساتھ بول دو, سنت. اب آیا سوال یہ کہ کتنی ہے, اب آیا کہ کتنی. انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس 3 جمعے ہیں, ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم پڑھیں گے کہ نماز تراویح کتنی ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, 8 ہیں, 12 ہیں, 20 ہیں, یا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ. سنتیں پڑھ لیں انشاءاللہ.